تو پوری دنیا محبت پہ ٹکی ہوئی ہے. آپ کا عمل بھی محبت پہ ٹکا ہوا ہے, آپ کا عقیدہ بھی محبت پہ ٹکا ہوا ہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اسلام میں نفرت کی کوئی جگہ نہیں. ہرگز 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 اسلام میں نفرت کی کوئی جگہ نہیں ہے. نفرتوں کو مت پھیلاؤ. اور یاد رکھو, جب زمین پہ نفرتیں پھیلتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نعمتوں کو زمین سے دور رکھ دیتا ہے. یہ حقیقت بات ہے. جب انسان کی زبان سے نفرتیں پھیلنے لگتی ہیں, جب انسان کے کیریکٹر سے نفرتیں پھیلنے لگتی ہیں, جب انسان کے پاس غرور زیادہ ہو جاتا ہے, جب انسان کے پاس حسد زیادہ ہو جاتا ہے, جب انسان کمزوروں پہ ظلم کرنے لگتا ہے, جب انسان ناحق کے لوگوں پہ حق کھانے لگتا ہے, اور جب انسان ناپ تول میں کمی شروع کر دیتا ہے, کاروبار میں ڈنڈی مارنے لگتا ہے, بازاروں میں بےمانی کر دیتا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کی شکل میں ایسی قوم پہ بارش کو بند کر دیتا ہے. بارش کو پروردگار ایسی قوم پہ بند کر دیتا ہے. تو آج حالات دیکھیے میرے دوستو, بادلیں آ رہی ہیں, جا رہی ہیں, آ رہی ہیں, جا رہی ہیں. کتنے دن سے بارش کا انتظار ہے, کتنے دن سے بارش کا انتظار ہے. ہر روز بادل آ رہا ہے, جا رہا ہے. 5-10 منٹ چھینٹے پڑتے ہیں, نکل جاتے ہیں. کبھی کبھار 2 منٹ چھینٹے پڑتے ہیں, نکل جاتے ہیں. اور ابھی بھی دیکھیے صبح سے کیسا ماحول ہے. اگر اچانک کوئی انسان باہر ملک سے آ کر ہمارے پاس اتر جائے, فلائٹ اترتے ہی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہو رہا, ایسا لگتا ہے کہ 3-4 دن سے یہاں پہ دبا کے بارش ہے. ایسے بادلیں ہر طرف چھائے ہوئے ہیں, ہر طرف. ابھی بھی دیکھیے بادل کتنے چھائے ہوئے ہیں. موسم کیسا ہے, موسم دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ 2 دن سے ہمارے پاس بارش ہو رہی ہے. مگر ذرا غور کرو, بادل آ رہا ہے, جا رہا ہے, آ رہا ہے, جا رہا ہے. تو پچھلی امتوں کے قصے آپ پڑھو, پچھلی امتوں کی تاریخیں آپ پڑھو کہ جس قوم کے پاس بادل آتا ہے, جاتا ہے, آتا ہے, جاتا ہے, تو بادل کا بار بار آنا اور جانا اور بارش کا نہ برسنا, یہ اس قوم کے لیے اچھی علامت نہیں ہے. اس قوم کے لیے اچھی علامت نہیں ہے, بلکہ یہ اس قوم کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو آسمان پہ رکھ کر بارش کو نہ برسا کر قوم عاد اور قوم سمود کی طرح اللہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ یاد رکھو, اب تو صرف بادل کالے کر رہا ہوں, اگر تم ابھی بھی نہ سدھرو گے تو ہو سکتا ہے یہ بادل پانی کے بجائے ہم پہ پتھروں کو نازل کرے, ہو سکتا ہے یہ بادل پانی کے بجائے ہم پہ آگ کو نازل کرے, ہو سکتا ہے یہی بادل اتنا ہم پہ ٹوٹ پڑے کہ ہم ڈوب ڈوب کے مر جائیں. حضرات محترم, تو گھنٹی بج چکی ہے. یہ بڑھیا ہے بات کر رہا ہوں, یہ مت سمجھنا کہ ہمارا کوئی نہیں بگاڑ سکتا, ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. غفلت کی زندگی سے باہر نکلو اور تھوڑا بدلتے ہوئے موسم کو دیکھو, بدلتے ہوئے حالات کو دیکھو. کہیں سکون میں نہیں ہے, غفلت سے باہر نکلو. کہیں سکون میں نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. ہمارا سکون ختم ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. اب تو ایک اور عذاب ہمارے اوپر آنے والا ہے, ایک اور عذاب. پتہ نہیں SIR میں کتنے نام جائیں گے, کتنے نام رہیں گے, کتنے مسلمان کوٹوں کے چکر کتنوں کو کرنا پڑے گا, کتنوں کو پتہ نہیں اپنے باپ داداؤں کو ثابت کرنا پڑے گا. تو یہ ساری مصیبتوں کا دروازہ کھلنے سے پہلے اللہ نے ریڈ لائٹ آپ کو بتا دی ہے. یہ بادلوں کا کالے ہونا, بارش کا نہ برسنا, یہ رب کی طرف سے ایک قسم کی گھنٹی ہے, یہ رب کی طرف سے ایک قسم کے خطرے کی علامت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ریڈ لائٹ کو ڈال دیا ہے اور خطرے کا اعلان پروردگار نے کر دیا ہے. اور رب نے اعلان کر دیا ہے کہ دیکھ اب موقع دے رہا ہوں, اب اگر تیرے ہاتھ نہیں اٹھیں گے تو تو برباد ہو جائے گا, اب اگر تیرے آنسو نہیں نکلیں گے تو تو تباہ و تاراج ہو جائے گا, اب اگر تیرا دل نہیں تڑپے گا تو تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. تو حضرات محترم, تو ایسے وقت میں تڑپتا ہوا دل رکھنا چاہیے. اللہ کے لیے اپنے دل کو ایسے وقت میں تڑپانا چاہیے. ایسے وقت میں اپنے آنکھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنسوؤں سے تر رکھنا چاہیے. ارے وہ رب ہے, وہ ستار ہے, وہ ہر چیز کو پردے میں رکھنے والا ہے. ہم ہمارے گناہوں کا اقرار اپنے رب کے سامنے نہیں تو کس کے سامنے کریں گے؟ ہم اپنے غلطیوں کا اقرار اپنے رب کے سامنے نہیں تو کس کے سامنے کریں گے؟ ہم ہماری خطاؤں کا اقرار اپنے رب کے سامنے نہیں کریں گے تو کس کے سامنے کریں گے؟ یاد رکھو میرے دوستو, جب انسان غلطی کرتا ہے, بڑا سے بڑا کرائم کرتا ہے, تو لوگ اسے مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اس سے پہلے کہ تجھے کوئی پکڑ لے, تو خود جا, تو خود سلنڈر ہو جا اور تیرے گناہ کا اقرار کر لے. اس لیے کہ گناہ کا اقرار کر کے سلنڈر کرنے میں قانون تھوڑی بہت رعایت دیتا ہے. تو ہمیں قانون پہ اتنا یقین ہے
دنیا کی عدالت پہ ہمیں اتنا یقین ہے کہ ہم اگر سلنڈر ہو کے کرائم کا اقرار کر لیں تو قانون ہمارے لیے نرمی کرے گا. تو اتنا تو بھروسہ خدا کی ذات پہ رکھو میرے دوستو, اتنا تو بھروسہ رب کی ذات پہ رکھو اور رب کی بارگاہ میں سلنڈر ہو جاؤ. رب کی بارگاہ میں اپنے جرم کا اعتراف کر لو, رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو, اپنے آپ کو رب کے حوالے کر لو. یہ دنیا کی عدالت ہے کہ جرم کا اقرار کرنے کے بعد دنیا سزا دیتی ہے, مگر وہ رب کا دربار ہے کہ اگر بندہ سر کو جھکا کر آنکھوں میں آنسو لا کر اگر بندہ جرم کا اقرار کرتا ہے تو اللہ اسے سزا نہیں دیتا بلکہ پروردگار اس پہ رحمتوں کو نازل کرتا ہے, رحمتوں کو نازل کرتا ہے. تو رب کے سامنے سر جھکانے سے سزا نہیں ملتی میرے دوست, رب کے سامنے گناہ کا اقرار کرنے سے سزا نہیں ملتی میرے دوست, رب کے سامنے آنسو بہا کر اپنے غلطیوں کا اقرار کر کر معافی مانگنے سے سزا نہیں ملتی میرے دوست, بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اقرار کے بدلے میں, ہماری شرمندگی کے بدلے میں پروردگار ہمارے گناہوں کو مٹا کر ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے, رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. تو ضرورت ہے کہ اگر یہ بادل بارش میں ہمیں تبدیل ہونا ہے, اگر یہ بادل ہمارے لیے فائدہ مند ہونا ہے, اگر یہ بادل ہمارے لیے ہمارے تالابوں کو بھرنے کا ذریعہ ہونا ہے, اگر یہ آسمان کے بادل ہمارے لیے ہمارے کنووں کے پانی کے چشمے نکالنے کا اگر ذریعہ بننا ہے, اگر یہ بادل ہمارے لیے ہماری زمین کے بیجوں سے پودوں کو نکال کر ایک اناج بنانے کا ذریعہ بننا ہے, تو میرے بھائی ضروری ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں سلنڈر ہو جائیں, ہم رب کی بارگاہ میں ٹھہر جائیں, مجرم بنا لیں اپنے آپ کو, سر کو جھکائیں اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں. اس لیے کہ میرے بھائی اب ہم ہر معاملے سے کٹ چکے ہیں, غور کیجیے, ہر معاملے سے کٹ چکے ہیں. ایک طرف سیاسی حالات ہمارے لیے اتنے برے پیدا ہو رہے ہیں, ایک طرف معاشی دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, دوسری طرف گھریلو کئی مسائل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, تو دوسری طرف ہمارے سر کے اوپر موسم کا ایک بڑا خطرناک امتحان ہمارے سروں کے اوپر آ چکا ہے. لہذا میرے بھائی اس سے پہلے کہ یہ کالے بادل پانی کے بجائے ہم پہ قہر کو برسائیں, ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگے.